بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشاہانہ 2 کی روز سماعت ہو رہی ہے اور اب یہ 2 دن تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ 1947 سے جس نے توشاہانہ 2 لی ہے، جس میں ہزاروں تحائف پیپلز پارٹی کی قیادت، نون لیگ کی قیادت اور انوار کاکڑ جنہوں نے لوٹ مچا دی نگران وزیر اللہ تھے وہ، لیکن عمران خان کے خلاف ہی کیس کیوں؟ کیا مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے؟ دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، جبکہ ان کی بہن علیمہ خان نے ڈیالہ جیل کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن ان کی زندگی کو خطرہ، اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکمران تمام تر طاقت کے باوجود عمران خان کو مقبولیت میں کمی کی بجائے اضافے کی وجہ بنے۔ جیسے جیسے ان کے مظالم عوام برداشت کر رہی ہے، عوام کا غم و غصہ پارا اوپر چڑھتا جا رہا ہے اور حکمران منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان کی ناکامیوں کی داستان زبان زد عام ہے۔ دوسری طرف خان صاحب محمود خان اچکزئی کے کال اور اختر مینگل کی کال پر پورے بلوچستان میں تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتال ہوئی۔ ایسی ہڑتال ماضی میں مثال نہیں ملتی، ایسا لگتا تھا بلوچستان ایک پیج پہ آ گیا ہے اور ان کا تمام مارکیٹیں ہڑتال سے بند رہی۔ ثانیہ شامانی اسٹیڈیم کے خلاف تمام سیاسی پارٹیوں کی کال پر بلوچستان میں مکمل شٹر ڈاؤن پہیا جام رہی۔ انہوں نے کہا آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ یہ کال بتا رہی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے ہر ظلم ستم ناانصافی کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہاں، پنجاب میں ظلم و ستم کے باوجود بھی حکومت کی جاری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، فل کورٹ ریفرنس ہوا، جسے 25 منٹ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے 4 جج صاحبان کے خط کو، خصوصاً منصور علی شاہ کے خط کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، اس پر لوگ سخت غم و غصے کا۔ سپریم کورٹ نے آج نئے عدالتی سال کے موقع پر جوڈیشل کانفرنس ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کانفرنس سے خطاب کیا، لیکن اپنے خطاب میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط سے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کو خط لکھ کر 6 سوالات کے جواب مانگے تھے، جو ملک میں انصاف کی بنیادی روح تھی، جن میں عدلیہ کی آزادی، 26ویں ترمیم، کیس بینچوں کی تشکیل، ججز کی چھٹیاں سمیت اہم معاملات شامل تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے زیر صدارت فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی۔ یہ میٹنگ صرف تاریخ میں کبھی ایسے 25 منٹ میں جاری رہی اور 4 جج صاحبان، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، وہ شریک ہی نہیں ہوئے۔ اندازہ کریں اگر چیف سپریم کورٹ میں یہ حالات ہوں گے تو لوور کورٹ میں کیا ہوگا۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل توشاہانہ 2 کیس کی سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ کا بیان قلم بند کیا اور کیس کی مزید سماعت 1 دن بعد یعنی کہ 10 کو ہوگی۔ حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل لگنے سے پہلے جو کہ سرفراز لوگوں کی موجودگی میں چیف جسٹس، تب لگے گی بیل جب حکومت چاہے گی۔ جیل کے باہر علیمہ خان نے میڈیا ٹاک کے لیے آئی تو وہاں پر پی ٹی آئی کارکن اور چند ایک صحافیوں میں تکرار ہوئی، جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ علیمہ خان کا یہی قصور ہے کہ عمران خان جو گفتگو کرتے ہیں وہ عوام تک پہنچا دیتے ہیں، اور عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے نہ ڈھیل نہ ڈیل، نہ گو نہ ٹیک۔ عوام کی حکومت، عوام کی رائے کا مینڈیٹ، عدلیہ آزاد، میڈیا آزاد، انسانی حقوق کی پاسداری ختم کی جائے اور عمران خان کی زندگی کی حفاظت۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے بعد اس زمین پر موجودہ حکمران ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا تو ایسے طوفان آئیں گے جن کے زلزلے جھٹکے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ بے نظیر کے اوپر گندی تصویریں پھینکی گئی نون لیگ کے دور میں، نامناسب تصویریں نصرت بھٹو اور اسی طرح کی دیگر قیادت۔ اب عمران خان کے بارے میں جو خدشات آ رہے ہیں وہ خاصی حقیقت لگ رہی ہے۔ ناظرین، اب عمران خان کی پوری خبر دینے سے پہلے اور طریقے مسلم لیگ نون کس سازش کے تحت آئی، انہی کی لیڈرشپ بتائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے ندیم ملک میں کیوں کہا کہ ایکسٹینشن 2027 تک آرمی چیف کو دی گئی ہے، اس پر بھی ناگواری گزر رہی ہے۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी एंकर इफ्तिखार शरादी मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल क्या कहते हैं। लाकानूनियत तो ये है कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, आशा भुट्टा, खतीजा शाह और ऐसी दीगर खवातीन और खजानों लोग बेगुनाह जेल में हैं। मुल्क की इकानमी सूरत हाल पर क्या किया, ये शरादी साहब की बात सुने कि पिछले इन्होंने मुल्क को किस तबाही के दहाने खड़ा किया। सुने तो मेरे ख्याल में कयास है, अनसर्टेनिटी है जो मजीद बढ़ती जा रही है। आप देखें ना, मतलब है कि आपने इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े फोरम बना लिए, इस मुल्क के अंदर आपने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवा ली, आप दुनिया को यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन कहाँ आई है? कुछ भी नहीं आया। आपको परेशानी किस बात की? कहने को तो एक शख्स है कि जो कैद में पड़ा है, उसकी अहलिया कैद में पड़ी है, मुलाकातों पे पाबंदी आपने लगाई, टेलीविजन छीन ली, अखबार तक छीन लिए, कैद तनाई में रखा, सब कुछ कर लिया, और कहने को आप ये कह रहे हैं कि दुनिया आप हवा को एंगेज कर रही है। तो भाई कर तो रही है। मैं तो पिछले दिनों भी एक सरमाकारी को वजीर से पूछ रहा था, और उसने इस बात को एडमिट किया, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक $1 की सरमाकारी इस मुल्क के अंदर नहीं कर पाई। यानी कि सीनियर सहाफ़ी इफ्तार शरादी कहते $1 की सरमायाकारी नहीं आई, सिर्फ इमरान खान को अंदर रखा, अदलिया को मफलूज किया, मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया इन्होंने। दूसरी तरफ नाज़रीन, चंद रोज कबल नदीम मलक समा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह जो वजीर एडवाइजर हैं, उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि नवाज हमने एक्सटेंशन का मसला हल कर दिया है और एक्सटेंशन 2027 तक होगी, नवंबर तक। इस पर कहा जा रहा है कि खासी बहस हो रही है कि उन्होंने ये गैर जरूरी बात की, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। मौजूदा दौर में तमाम जुल्म सितम के बावजूद हारून रशीद जैसे सीनियर साफी जिन्हें जबरदस्ती नौकरी से निकलवाया गया, उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी को आखिरकार इस तरह डूबना है जिस तरह शहर और देहात सैलाब में डूब गए। गौर करने वालों के लिए हर चीज़ों में निशानियां हैं, लेकिन खैर तकब्बर और रेओनियत और फरोनियत इंसान को जब तक गिरता नहीं उसे समझ नहीं आने देती। नाज़रीन, ये बात सच है कि एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान का रवायती सियासतदानों की उन्होंने सियासत दफन कर दी, यानी कि पीपल्स पार्टी की सियासत दफन कर दी। सियासत मैं कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, बाकी अल्लाह सबको जिंदगी दे। नवाज शरीफ का कल चेकअप भी हुआ, उसकी रिपोर्टें भी लीक की गई, लगता है फिर नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। पीपल्स पार्टी की सियासत दफन कर दी इमरान खान ने, कंप्रोमाइज ना करके। सख्तियां तो बर्दाश्त कर ली, गोली खा ली, बहन सारे खानदान को गिरफ्तार करा लिया, लेकिन झुके नहीं। नून लीग की सियासत खत्म हो गई, जो 2 दफा डील करके मुल्क से भागे। जरदारी ने 1 दफा कहा था रईस शरीफ के दौर में, ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम 3 साल के लिए आते हो, रातों रात दुबई भाग गए। नवाज शरीफ के भागने की तो किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। अब आ जाते हैं नादरीन कि इमरान खान का बैरूनी आका को ना कहना उनकी 9 अप्रैल को हुकूमत में जाने की वजह बनी, और आज तक गैर मुल्की एजेंडे के लिए कुछ लोग हुक्मरान हमारे मौजूदा दानिस्तान उनके एजेंडे पर चल रहे हैं। इसराइल के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन वकला प्रोटेस्ट करें, किसान वकला करें गिरफ्तार, लेकिन फोटो सेशन के लिए डीसी कहता है देखा जे कि फोटो जे 2 टॉफियां जे 2 रोटियां जे 2 चाणी जे। इस छिछोरे हथकंडों से आप अवाम में मकबूल नहीं बल्कि अवाम से मफरूर हो रहे हो। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक और प्रोग्राम में कहा, अपना एतराफ़ जुर्म किया कि कमर जवेद बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन किस शर्त पर दी, और इमरान खान के खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट जिसने अमेरिका को कहा उसको सजा इक़्तिदार से निकलकर वजारत उज़्मा से छोड़कर अडयाला जेल में 25 माह हो गए, उसकी साजिश का एतराफ़ खुद राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में किया। टॉक शो में किस तरह उन्होंने अल्फाजों में इजहार किया, अब ये खुद ही सुने और इसके बाद बताएं कि इस मुल्क में अगर अवाम की मर्जी से हुक्मरान बनने की बजाय साजिशों से बनेंगे और साजिशों उतारे जाएंगे तो मुल्क को तरक्की नहीं तबाही से बचाने के लिए अवाम को निकलना होगा, 25 करोड़ अवाम को। राना सनाउल्लाह ने क्या इतराफ़ किया कि 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ किस तरह साजिश हुई, सुनिए। बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किया और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। देखिए, बहुत फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए
تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. اسد عمر رانا ثناء اللہ کا اعتراف جرم ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی کہ عمران خان سے نجات چاہیے تھا، کیونکہ عوام بھی اس کے ساتھ تھی، لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، قانون بھی اس کے ساتھ تھا، لہذا ایکسٹینشن کی گئی. اور ندیم ملک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ موجودہ اہم شخصیت جو مری میں میٹنگ ہوئی، جو محمد مالک نے خبر دی، اس میں وہ کہتے ہیں، یہ بھی سنیں آپ. مدت ملازمت جو ہے وہ اب نومبر 2027 میں جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور باقی اگر ایکسٹینشن والی آپشن بھی ہے، آپ نے کہا اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ آپشن بھی ہے. جی قانون میں تو موجود ہے نا، اس ملک میں 4 ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، آپ کے علم نہیں ہے. اور جو لوگ ایکسٹینشن، بعض لوگ تو ایکسٹینشن خود ہی لیتے رہے ہیں. تو ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور وہ ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن اس ملک میں ہوتی رہی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا بھی خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا رانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2027 تو ہے ہی تو، لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ ایج بھی لا کے اندر نہیں ہے، تو پھر 5 سال اگر اور کریں تو پھر تو یہ نومبر 2032 چلی جائے گی، تو وہ تو پھر 10 سال کی مدت ہوگی. آپ کا کیا بنے گا ساتھ؟ تو یہ تو نہیں، تو یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو ایج لمٹ تھی وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہدف ہو گئی ہے. ناظرین یہ سنا کہ یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ کس طرح استعمال کرتی ہے. ماضی میں کسی کو BMW بھیجتی تھی، مشرف کو گرفتار کرتی تھی، قمر جاوید باجوہ پر الزام لگاتی تھی خلائی مخلوق نے 18 کا الیکشن جیتا ہے، اور پھر اس کو استعمال کر کے کیسے پھینکا اور پھر اس پہ کہتے ہیں کارروائی کرے. تو یقیناً یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. توشہ خانہ 2 میں ناظرین بعض وکلاء نے کہا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ عمران خان نے 100-150 لیے ہوں گے، نون لیگ نے ہزاروں تحائف لیے، گاڑیاں لی جو لے ہی نہیں سکتی، پیپلز پارٹی نے لیے. انوار کاکڑ نے لوٹ مار دی توشہ خانہ. اگر حکومت کا دامن صاف ہے تو بتائے آج تک کن کن حکمرانوں نے، کن کن سرکاری افسروں نے، زیادہ تر مڈل ایسٹ یہ اربوں روپے کے یا کروڑوں روپے کے گفٹ دیتے ہیں، لسٹ نکالے. کیا صرف ایک آدمی کو جمہوریت کا تسلسل چانا، آئین کی آزادی کرنا اور کی جدوجہد کرنے کی سزا جیل ہے؟ تو پھر اس ملک میں تو لا تعداد لوگ یہ قربانیاں دیں گے، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ملک کے سیلاب زدگان کو بچانے کی کوشش کریں. ملک کو کرپشن کا سیلاب تو آپ پچھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ 5 دہائیوں سے 50 سالوں سے 40 سالوں سے کرپشن کا، لا قانونیت کا، لوٹ مار کا، منی لانڈرنگ کا، فراڈ کا، رشوت کا، کک بیک کا اور بیرون ملک رووں کو بنانے کا سیلاب تو آپ نے طوفان لایا ہوا ہے. لیکن اس سیلاب میں غریب آدمی مر رہا ہے. ان کو ایک وقت کا کھانا دے دیں، فوٹو سیشن کرائیں، لیکن ملک کے مفاد میں چلیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.